ایک واقعہ، ایک معجزہ۔ زمین نے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ ٹیوشن سے آنے کے بعد صہیب نے کہا، امی جان مجھے بھی دکھائیں آپ نے کیا کیا شاپنگ کی۔ حبیبہ کمرے میں آئی اور اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو صہیب، میری چوڑیاں، واہ آپی یہ تو بہت پیاری ہیں، مجھے بھی دکھائیں۔ صہیب نے شاپر میں جھانکتے ہوئے کہا، امی جان اور دکھائیں، میرے لیے کیا خریدا۔ امی جان نے کہا، آپ کے لیے تو ہم نے کچھ بھی نہیں خریدا، ہم تو بس آپ ہی کی شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ صہیب نے رونے جیسا منہ بنایا اور ناراض ہو کر سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ دادا جان کمرے میں آئے، صہیب کا موڈ آف دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا صہیب کیا ہوا۔ صہیب نے دادا جان سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اپنی اپنی شاپنگ کر لی اور میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے۔ صہیب نے غصے سے کہا، اب میں آپ ہی کی چوڑیاں رکھ لوں گا اور واپس بھی نہیں دوں گا۔ دادا جان نے صہیب کو گود میں بٹھایا، ماتھے پر پیار کرنے کے بعد کہا، صہیب تو اچھا بچہ ہے اور جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ ضد نہیں کرتا۔ دادا جان نے کہا، صہیب کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا، میں تو ایک معجزہ سنانے والا تھا، مگر ابھی تو صہیب کا موڈ ہی آف ہے، اس لیے معجزہ اس وقت سناؤں گا جب صہیب کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ معجزے کا نام سنتے ہی صہیب اپنی ضد بھول گیا اور دادا جان کے سامنے بیٹھ گیا۔ حبیب نے خوش ہو کر کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سننا صہیب کو بہت پسند ہے۔ دیکھو کیسے اپنی ضد ختم کر دی۔ صہیب نے خوشی خوشی کہا، چپ سب جلدی سے چپ ہو جاؤ۔ دادا جان نے معجزہ سنانا شروع کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں زیادہ تر لوگ کافر تھے۔ جب آپ نے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دی، اللہ پاک پر ایمان لانے اور مسلمان ہونے کو کہا، تو آپ کی پیاری پیاری باتیں سن کر کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ کافر ایسے تھے جن کو لوگوں کا مسلمان ہونا اچھا نہ لگا۔ حبیبہ نے کہا، دادا جان مسلمان ہونا تو اچھی بات ہے، پھر کافروں کو برا کیوں لگا۔ دادا جان نے بتایا، وہ خود کافر تھے، بس یہی چاہتے تھے کہ سب کافر ہی رہیں، کوئی مسلمان نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے تو کافر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کافروں نے آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کافروں کے اس منصوبے کا بتا دیا اور مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ کچھ دن بعد کافروں نے رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور ان کے سامنے سے گزر کر چلے گئے، لیکن کسی بھی کافر کو نظر نہ آئے۔ کافروں کو جب صبح معلوم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ حبیب نے سوال کیا، دادا جان کافر تو یہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں، اب تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، پھر کافر کیوں غصہ ہو رہے تھے۔ دادا جان نے کہا، کافروں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جان سے مارنے کا پلان بنایا تھا، ان کا پلان فیل ہو گیا، اس لیے انہیں غصہ آ رہا تھا۔ دادا جان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بولے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے باوجود کافر کسی بھی طرح اپنا پلان پورا کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گا اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی اعلان سنا تھا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے تھے۔ جب تک یہ مسلمان نہیں تھے انہیں صحیح غلط کا معلوم نہیں تھا، اس لیے جب حضرت سراقہ انعام حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، وہ پیچھا کرتے کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تینوں بچوں نے حیرت سے پوچھا، واہ پھر آگے کیا ہوا؟ دادا جان تو کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے پاس لے گئے؟ دادا جان نے تیز آواز میں کہا، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمارے نبی کو ہاتھ بھی لگا سکتے۔ حضرت سراقہ جیسے ہی آگے بڑھے ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے۔
حضرت سراقہ نے گھوڑا نکالنے کی بہت کوشش کی مگر نکال نہیں سکے۔ وہ ڈر گئے اور کہنے لگے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ حبیب نے کہا پھر کیا ہوا دادا جان، ان کا گھوڑا کیسے باہر نکلا؟ دادا جان نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت سراقہ تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ کے صحابی بھی نہیں بنے تھے، دشمن تھے، پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی اور انہیں پریشانی سے بچایا۔ ام حبیبہ نے کہا دادا جان کیسے مدد کی؟ دادا جان نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو ہر چیز مانتی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی دور کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ حضرت سراقہ انعام کی وجہ سے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو سب کا فیوچر بتایا ہوا ہے۔ آپ حضرت سراقہ کا بھی فیوچر جانتے تھے کہ ان کے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ آپ نے حضرت سراقہ کا فیوچر بتاتے ہوئے کہا سراقہ تم ایران کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنو گے؟ ام حبیبہ نے کہا تو پھر انہوں نے سونے کے کنگن پہننے تھے؟ دادا جان نے خوش ہو کر کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا تو پھر تو یہ ہونا ہی تھا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، ہمارے نبی کے صحابی بن گئے تھے۔ بہت سالوں کے بعد جب مسلمانوں نے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو انہیں بہت سارا سامان ملا، اس میں بادشاہ کے کنگن بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فیوچر والی بات بھی پوری ہو گئی۔